صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے سارے صحابہ ستارے ہیں. بولو صحابہ سارے ستارے ہیں، یہ میرے سارے صحابہ ستارے ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اور میں نے ان کی اتنی مجائیاں صفائیاں کر دی ہیں ان کے دلوں کی، ان کے دلوں کو میں نے اتنا پاک کر دیا ہے، ان کے دلوں کو میں نے اتنا صاف کر دیا ہے. اور میں نے کیا کیا؟ میں تو ظاہر پہ محنت کرنے والا ہوں. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں رب نے خود ان کے دلوں کی مجائیاں اور صفائیاں کر دی ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں اللہ نے مانج مانج کر کفر کو بھی نکال دیا، شرک کو بھی نکال دیا، فسق کو بھی نکال دیا، عصیان کو بھی نکال دیا، ہر طرح کی برائی کو اللہ نے صحابہ کے دلوں سے نکال دیا ہے. اور نکال دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں للتقوی، یہ جو میں نے ان کے دلوں کو چمکایا ہے، کیوں چمکایا ہے؟ آخر برتن کو مانج مانج کے صاف کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کوئی خالص چیز ڈالنی ہوتی ہے. جیسے پرانے زمانوں میں لوگ اور مائیاں گھروں کے اندر بڑے بڑے مٹی کے مٹکوں کے اندر دہی جمایا کرتی تھی اور انہی میں پھر دن کو دودھ ڈالا کرتی تھی، مانج مانج کے صاف کرتی تاکہ دہی کی بو بھی نہ رہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی سمیل رہ گئی بعد میں ڈالا جانے والا دودھ خراب بعد میں اس برتن میں ڈالا جانے والا دودھ کہیں خراب نہ ہو. اس لیے بار بار وہ ایک طرح کی گھاس سے جڑی بوٹیوں سے اسے مانجتی اور صاف کرتی. کیوں کہ اس میں خالص دودھ ڈالنا. بالکل وہی طریقہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے صحابہ کے دلوں سے ہر طرح کا فسق فجور عصیان اسی لیے نکالا ہے کیونکہ میں ان کے دلوں میں تقوی ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں ایمان ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں قرآن ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں ہدایت ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں امانت ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں صداقت و شرافت و دیانت ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں نبی کریم کا وہ سنت کا نور ڈالنا چاہتا ہوں، میں ان کے دلوں میں شریعت کا نور ڈالنا چاہتا ہوں. چونکہ خالص چیز کو میں نے ان کے دلوں میں ڈالنا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے دلوں کی صفائیاں کرنے والا کون ہے؟ اور صرف ڈالا ہی نہیں ایمان، اللہ کہتے ہیں کتب فی قلوبہم الایمان. ڈالی ہوئی چیز تو پھر نکالی بھی جا سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں میں ان کے دلوں پہ ایمان لکھ رہا. یہ قرآن کا لفظ ہے، کاتبہ کتابت سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے صحابہ کے دلوں میں ایمان بولو لکھ دیا ہے. اور لکھا وہ بھی تو مٹایا جا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں مٹایا جا سکتا ہے، لیکن وہاں مٹایا جا سکتا ہے جہاں ہاتھ پہنچے. میں نے نبی کے صحابہ کا ایمان ایسی جگہوں پہ لکھ دیا جس جگہ پر کسی بدبخت کا ہاتھ پہنچ بھی نہیں سکتا. کوئی اگر قریب آئے گا تو وہ ناکام و نامراد ہو کے واپس پلٹ جائے گا. اس لیے کہ ان کے ایمان کی گواہیوں کو اللہ نے ان کے سینوں پہ لکھ دیا. کہو سبحان اللہ. تو فرمایا جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ، کیونکہ یہ ستارے. اور آپ کو پتہ ہے جو ستارے ہوتے ہیں
یہ کس کام آتے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے۔ اب یہ سوال ہے نا کہ حضور کے صحابہ کو ستارے کیوں کہا؟ جواب قرآن خود دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، کہ ستاروں کو میں نے اس لیے بنایا تاکہ رستے تلاش کریں لوگ۔ پرانے وقتوں میں یہ سمندروں میں بحری جہازوں والے اپنے رستے کس چیز کو دیکھ کے تلاش کرتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے اپنے رستے اور اپنے لائنیں متعین کرتے تھے۔ تو ان ستاروں سے رات کی تاریکی میں سمندروں کے رستے تلاش کیے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ بھی ستارے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ ستارے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر جنت کا رستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ ان ستاروں کو دیکھ کر سمندر کے رستے تلاش کیے جاتے ہیں، اور صحابہ بھی ستارے، تو صحابہ کو دیکھ کر بولو کس کے رستے؟ جنت کے رستے، ہدایت کے رستے تلاش کیے جاتے۔ اور سورۃ الملک میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ان ستاروں کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنائے۔ تارے جب چمکتے ہیں رات کو آسمان پر تو ایک نظارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا ہے۔ خوبصورتی کے لیے بنایا، مزین کرنے کے لیے بنایا، اور حضور نے بھی فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے یہ ستارے آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور صحابہ آسمان نبوت کی خوبصورتی کا ذریعہ بنتے۔ وہ نہ ہو تو میرے نبی کی محفل سجتی نہیں۔ اور تیسری چیز رجوما للشیاطین جعلناها رجوما للشیاطین، اور بنایا ہے ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مار دینے کے لیے۔ بولو کس کے لیے؟ شیطانوں کو۔ یہ شیطان پہلے اوپر چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سناتے تھے، کوئی غیب کی بات پتہ چل گئی، نیچے آ کے اپنے نجومیوں کاہنوں کو جو آج بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ہاں بھی، قسمت کے پتے کروا لو اور ہاتھ کی لکیریں دکھا لو اور یہ کروا لو، تو یہ پہلے بھی ہوتے تھے۔ تو وہ آ کے بتاتے اپنے ان جادوگروں کو، نجومیوں کو، کہ ہم نے فلانی بات فرشتوں سے اوپر سے سن کے آئے ہیں، سچ ہے۔ وہ اس ایک سچ میں 99 جھوٹ مکس کر کے عوام کو گمراہ کرتے رہتے اور غیب کی خبروں کے دعوے کرتے رہتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، شیطانوں کے اوپر جانے کے رستے پہ پابندی لگ گئی کہ اب شیطان اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اب ان رستوں سے قرآن نے اترنا ہے، اور قرآن چونکہ لا ریب ہے تو یہ تو ایک طرح کا شک ہو سکتا تھا کہ اوپر سے آیا ہے فرشتہ لے کے، تو وہاں تو شیطان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تو گڑبڑ ہو جائے گی، سارا حق جو ہے اس میں باطل مکس ہو جائے گا۔ تو شیطانوں کے داخلے پہ پابندی اس لیے لگائی کہ قرآن کا رستہ محفوظ کر دیا اللہ نے، لیکن یہ ان کی عادت شریر ہے، یہ پھر اوپر چڑھتے۔ تو اب اللہ نے فرمایا اب اگر کوئی اوپر آئے نا تو جعلناها رجوما للشیاطین، ان ستاروں کے ذریعے ہم انہیں سبق سکھائیں گے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اچانک آسمان پہ ایک ستارہ تیزی سے بھاگا چلا جاتا ہوتا ہے، کئی دفعہ منظر دیکھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟
الا من استرق السما، اللہ قرآن میں کہتا ہے اب اگر کوئی بات چوری کرنے کے لیے اوپر چڑھے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، ستارہ اس کے پیچھے لگ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بچ کے آ بھی جائے تو اس کا دماغ پاگل ہو جاتا۔ تو ستاروں کو بنایا شیطانوں کو مار دینے کے لیے، زور سے بولو۔ اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ بھی کیا ہیں؟ ستارے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ یہ شیطانوں کو مار دینے کے لیے وہ ستارے آسمان کے اور ان جنات کے شیطانوں کو مار دینے کے لیے، اور یہ ستارے انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو مار دینے کے لیے بنائے۔ کبھی انہوں نے مار دی غزوہ بدر میں، کبھی انہوں نے مار دی غزوہ احد میں، کبھی انہوں نے مار دی غزوہ خیبر میں، کبھی انہوں نے مار دی غزوہ تبوک میں، کبھی کسی میدان میں اور کبھی کسی میدان میں، حتیٰ کہ ان کی مار کا تو یہ عالم ہے کہ ونج پوچھ ایران دے بھنگیاں تو کیویں مار عمر دی پائیے۔ حضرت عمر نے کتنا مارا، ایران تک پیچھا کیا، اور کس طریقے سے ان شیطانوں کی جڑ کو اکھیڑا۔ یہودی نسل کو جس طرح فاروق اعظم نے پٹائی لگائی ہے، کوئی ہے بھلا اس کی مثال دنیا کے اندر؟ یہ ستارے ہیں کہ جو شیطان حق کے رستے کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے آئے گا اس کی مار کے لیے اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے۔ اگر کوئی رستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے آئے گا اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ نے ان صحابہ کو بنایا ہے۔ لہذا یہ تو الٹا کفر کا علاج کرنے والے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ کفر کو تکلیف ہے اور وہ بار بار شک پیدا کرتے ہیں، اور انہی کے ایمان میں شک پیدا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلانا ایسا تھا، اور کوئی کہتا ہے فلاں ایسا تھا، اور کوئی کہتا ہے فلاں ایسا تھا۔ سن لیجئے، صحابہ سارے حق تھے، صحابہ سارے معیار تھے، صحابہ سارے دیندار تھے، صحابہ سارے وفادار تھے، صحابہ سارے جانثار تھے، صحابہ سارے متقی تھے، صحابہ سارے مومن تھے، صحابہ سارے کے سارے کامیاب تھے، صحابہ سارے کے سارے ہدایت یافتہ تھے۔ صحابہ پہ ایمان میں شک کرنے والا خود بے ایمان تو ہو سکتا ہے، کبھی صحابہ کے ایمان میں شک پیدا نہیں۔